السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ محترم مشاہدین کرام، میری اسلامی ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جس پر توجہ دینے کی اور جس کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اپنی ذات میں، گھر میں، معاشرے میں، پوری دنیا میں زبردست بگاڑ ہے۔ وہ موضوع ہے صبر کا صحیح معنی، صبر کی قسمیں اور صبر کے فوائد اور اسلام میں اس کا مقام۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ یعنی اطاعت اختیار کرنے، شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ اور مشقتوں کے سامنے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یقیناً صبر کرنے والے اپنا بدلہ بے حساب دیے جائیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کا معنی کیا ہے، صبر کہتے کس کو ہیں۔ عموماً لوگ یہ جانتے ہیں کہ تکلیف آئے اس پر صبر کرو، بس یہی صبر ہے۔ نہیں، صبر کا معنی ہے منع المرء نفسه عما حرم اللہ تعالی۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، آدمی ان سے اپنے آپ کو روک لے، یہ بھی صبر ہے۔ وَإِلْزَامُ النَّفْسِ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد کی ہیں، ان کی پابندی کریں، یہ صبر ہے۔ وَحَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشِّكْوَى وَالسَّخْطِ عَلَى أَفْعَالِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی پریشانی اور مصائب پر جزع فضا اور شکوے شکایت کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اس طریقے سے صبر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، الصبر علی الطاعات و اداء الواجبات۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر اور تمام واجبات اور فرائض کو ادا کرنے پر صبر کرنا۔ نمبر 2، الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا۔ تیسرا ہے الصبر علی الاقدار، تقدیر کے مطابق اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ابتلاءات، جو پریشانیاں اور تکلیفیں آتے ان پر صبر کرنا۔ تو یہ 3 قسم کا صبر ہے۔ اب آئیے ہم تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اپنے اوپر جو واجبات ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت پر صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت کا کام، آپ کے اوپر جو فرائض عائد ہیں وہ سارے کام بغیر مشقت کے نہیں حاصل ہوتے ہیں۔ جو بھی فریضہ آپ ادا کریں گے، اللہ کی جو بھی اطاعت کریں گے آپ،
اگر آپ اس کو مستقل کرنا چاہیں گے تو بڑے صبر اور ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو تھکان ہوتی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, صبر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. اور جب آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں 3 جگہیں اور صبر کی ہیں. پہلی جگہ کب ہے؟ اس نیکی کرنے سے پہلے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں, ہر طرح کے ریا اور دکھاوے سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. اس تصور کے ساتھ آپ وہ نیک کام کریں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اطاعت سے پہلے کا صبر ہے یہ. دوسرا, اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا, نیکی کے کام کرتے ہوئے صبر کرنا. اس میں صبر کیا ہے کہ اداء الواجبات علی الوجہ المشروع, اداء الطاعات علی الوجہ المشروع وفق بما جاء به الشرع. وہ نیکی کا کام, وہ اطاعت کا کام, وہ عبادت کا کام آپ اس طریقے پر کریں جس طریقے پر شریعت نے حکم دیا ہے, جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. اس پر صبر ہونا چاہیے, ادھر ادھر بدعات کی ایجاد نہیں ہونی چاہیے, نہ کوتاہی نہ زیادتی. تیسری جگہ صبر کب ہے؟ اطاعت کر لینے کے بعد کہ اب آپ کے دل میں کبر, اعجاب, خود پسندی نہ داخل ہو جائے کہ اب لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع کریں. نہیں. تو صبر کی پہلی قسم ہے اطاعت پر صبر کرنا, نیکیوں پر صبر کرنا, ہمت کے ساتھ نیکیوں پر قائم رہنا. اور نیکیاں کرنے کے لیے بھی ان میں 3 جگہ صبر کی ضرورت ہے. سب سے پہلے نیکی کرنے سے پہلے صبر کہ آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں, کوئی ریاکاری, کوئی دکھاوا نہ ہو, اللہ کے لیے وہ کام کریں. دوسرے, وہ نیک کام کرتے ہوئے پورے حوصلہ اور ہمت کے ساتھ صرف اور صرف وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے, منمانی نہ کرے. تیسری بار صبر کب؟ کام کر لینے کے بعد آپ کے اندر تواضع ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, کبر نہ ہو, بڑپن نہ ہو, خود پسندی نہ ہو, انانیت نہ ہو کہ ہم نے تیر مار لیا اور لوگ میری تعریف کریں. تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعہ, اللہ کے اطاعت پر صبر. اچھا, اللہ کے اطاعت پر صبر کی کچھ مثالیں ہم دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. آپ نمبر 1, آپ صبر کریں عقیدہ توحید پر, آپ صبر کریں اتباع سنت پر. جہاں لوگ شرکیات کر رہے ہیں, جہاں لوگ بدعات میں مبتلا ہیں, آپ ایسی جگہ پر ہیں شرک کے اڈے میں, بدعات کے اڈے میں, اس جگہ پر آپ اپنے آپ کو نکھار کر رکھیں, اللہ کی توحید پر قائم رہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. بدعتیوں اور مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی آپ صبر کریں عقیدہ توحید پر اور اتباع سنت پر. یہ نیکی پر صبر کی مثال ہے. بھٹکے نہیں, بہکے نہیں, لالچ میں نہیں آئے, کسی خوف میں نہ آئے, شرک اور بدعت کے بیچ میں گڑھ میں آپ موحد اور متبع سنت بن کر کے رہیں. دوسری مثال, آپ کے اوپر جو واجبات ہیں ان واجبات کو ادا کرتے ہوئے صبر کریں. نمازوں کی پابندی ہے, ایسے لوگوں کے بیچ میں آپ ہیں جہاں لوگ بے نمازی ہیں, آپ ان لوگوں کے درمیان نمازی بنیں. ان لوگوں کے درمیان رہ کر کے بھی آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. نماز پر صبر کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی نماز بہت مشکل ہے, اٹھنا مشکل ہے, کہ آپ صبر کریں
हिम्मत के साथ नींद को झटक करके उठें और फजर की नमाज अदा करें। हालात कैसे भी हों, उन हालात से टकरा करके आप अल्लाह की इताअत करें, नमाज के लिए उठें, नमाज के लिए मस्जिद जाएं। अताअत पर सब्र की मिसाल, अच्छे अखलाक पर सब्र करें। सच बोलें जहां पूरी लोग झूठ बोल रहे हों, उस माशरे में सच बोलें जहां सारे लोग झूठाई पर तुले हुए हों, वहां सब्र करके आप सच बोलें। अपने आहदो पैमान की और वादे की हिफाजत करें। ऐसे माशरे में जहां लोग वादा वफाई जानते ही नहीं, वादा खिलाफी, झूठाई, धोखा मक्कारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, उस जगह आप सब्र करें, वादा की पाबंदी करें, आहद पैमान की पाबंदी करें। खासकर कर्ज अदा करने के वक्त आपने जो वादा किया है वक्त पर दें। कोशिश करें, सब्र करें, मशक्कत उठा करके कर्ज वापस करें, मशक्कत उठा करके किसी को किया हुआ वादा पूरा करें। ऐसे ही एक दूसरे के साथ एहसान करते हुए सब्र करना, करीबी रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ एहसान करते हुए सब्र करना। खासकर ऐसे वक्त में जब उनकी तरफ से आपको तकलीफ पहुंचे। भाई की तरफ से तकलीफ पहुंची, फिर भी आपने भाई के साथ अच्छा सुलूक किया सब्र करते हुए। बहन की तरफ से बुरा सुलूक हुआ, फिर भी आपने सब्र करते हुए उसका हक अदा किया। माँ बाप की तरफ से कोई आपको तकलीफ पहुंची, फिर भी आपने सब्र करते हुए उनका हक अदा किया। पड़ोसियों की तरफ से तकलीफ पहुंचती, फिर भी सब्र करते हुए आप उनके हुकूक अदा करें। क्यों? लैसल वासिल बिल मुकाफी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराबर सराबर सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी तो यह है कि उधर से कटें लोग तो आप उनसे जुड़ें, लोग जुल्म करें तो आप इंसाफ करें, लोग आपको ना दें तो आप दें, वो आपको गाली दें तो आप दुआ दें, सब्र करें। मोहम्मद ने दुआएं देके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ने दुआएं देके दुश्मन को बताया है कि अक्सर फूल से टकरा के पत्थर टूट जाते हैं। सब्र, लोगों के साथ एहसान करते हुए सब्र कीजिए। लोग आपको तकलीफ देते हैं, फिर भी आप अपनी जात से उनको फायदा पहुंचाइए। खुसूसन अपने वालिदैन की खिदमत पर सब्र करना है, खासकर जब वो ज़ईफ हो जाएं, कमजोर हो जाएं, मोहताज हो जाएं, जब उनकी दिमागी हालत बिगड़ जाए, वोल फोल बकने लगे, नाराज होने लगे, बेजा गुफ्तगू करने लगे, तब भी आप सब्र करते हुए उनकी खिदमत कीजिए, उनके साथ अदल कीजिए, उनके साथ एहसान कीजिए। ये सब्र है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब का फैसला है कि एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में कि कोई एक या दोनों अगर आपको मिल जाए बुढ़ापे में, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, किसी बात पर उनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, उनको झिड़को नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे प्यार और नरमी और रहमत के साथ बात करो। मैं मिसालें दे रहा हूं अताअत पर सब्र की। सब्र की जो पहली किस्म है अल्लाह की अताअत पर सब्र, उसकी मिसालें मैं दे रहा हूं। जुल्म के सामने सब्र करना, डर जाना, जालिम के सामने सब्र करना, डर जाना, मजलूम की मदद करते हुए सब्र करना, चाहे कुव्वत से, चाहे अपनी बात से, चाहे मशवरे से, यह भी सब्र है। अल्लाह की तरफ दावत देते हुए सब्र करना, सब्र
दावत का बेहतरीन हथियार है। बददिल ना हो, बुरा ना माने, लोग आपकी नहीं सुनते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, आपका एहतराम नहीं करते हैं, आप कोई बात बोलते हैं उस पर नाराज होते हैं, दर्स में आना बंद कर देते हैं, आप किसी गलती पर टोकते हैं, आपसे सलाम कलाम बंद कर देते हैं। बददिल बिल्कुल ना होइए, सब्र कीजिए दावत पर, आपको रूम से भगा देते हैं। अंबिया किराम को याद कीजिए कि उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो दावत अल्लाह के रास्ते में लोगों को बुलाते हुए सब्र की जरूरत है। गुस्सा आ जाए आपको, वहां सब्र कीजिए, बिफर मत जाइए, बिगड़ मत जाइए, बदला ना लीजिए। लैस शदीद बिस्सुरा वलाकिन शदीद अल्लज़ी यमलिकु इंदल ग़ज़ब, रवाहुल बुखारी। पहलवान वो नहीं है जो सामने वालों को पिछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से पर कंट्रोल कर ले। ये सब्र है। तो मैं मिसाल दे रहा था अताअत पर सब्र, इल्म के तलब करने में सब्र कीजिए, वक्त लगाइए, पैसा खर्च कीजिए, टाइम दीजिए, उस्ताद के पास बैठिए, उस्ताद की झिड़की को बर्दाश्त कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए। उस्ताद की तरफ से कोई नागवार बात आए उसको बर्दाश्त करो, सब्र करो। इल्म दीन हासिल करने पर सब्र, यह भी सब्र में दाखिल है। वो किसी शायर ने कहा ना, अखी लन तनाल इल्म इल्ला बिसित्ततिन सउनब्बिउका अन तफसीलिहा बिबयानी ज़काउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन व बुलगतुन व इरशाद व उस्तादी व तूल ज़मानी। 6 चीजों के बगैर इल्म हासिल नहीं होगा। ज़काउन ज़हानत, दिमाग, हिर्स लालच शौक, व इज्तिहादुन मेहनत मशक्कत, व बुलगतुन रुपया पैसा खर्च करना, व सोहबत उस्तादी उस्ताद की सोहबत अख्तियार करना, उसकी खिदमत करना, उसकी बात मानना, वो तूल ज़मानी और टाइम देना। इल्म दीन हासिल करने पर सब्र कीजिए। ये सब्र अला ताआ है, अल्लाह के ताअत पर सब्र है। दूसरा सब्र क्या है? अस्सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से रुक जाना, हराम से बच जाने पर सब्र करना। दिल कह रहा है कि ये गुनाह कर लूं, बड़ा लजीज है, झूठ बोल लूं, ये पैसा मिल जाए, ये लड़की जा रही उसे देख लूं, ये सूद खा लूं, बड़ा फायदा है। लेकिन सब्र कीजिए, मत कीजिए वो काम। गुनाह के काम से रुक करके सब्र करना, ये सब्र की दूसरी किस्म है। हब्सुन नफ्स अन इर्तिकाबिल मासी, गुनाहों से अपने आप को रोक लेना, यह सब्र है। इसकी कुछ मिसालें देख लें। जैसे किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखने से सब्र कीजिए, मत बुग़्ज़ रखिए, हसद न रखिए, दिल को मैला न कीजिए, बहुत बड़ा जुर्म है ये। गीबत से बचिए, सब्र कीजिए, दिल बहुत कह रहा है गीबत करने को, फलानी बात याद आ रही, फलाना ऐसा है, मत जिक्र कीजिए, खामोश रहिए। कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, अपनी जुबान को रोके रखिए, सब्र कीजिए, चुगली न कीजिए, सब्र कीजिए। आपकी बात से फसाद हो सकता है, किसी को बुराई से मत जिक्र कीजिए, उसकी गैर मौजूदगी में फसाद हो सकता है, बिगाड़ हो सकता है, दुश्मनियां बढ़ सकती हैं, सब्र कीजिए। मुहर्रमात, चीजों पर जो चीजें हराम है उन पर निगाह न डालिए,
صبر کیجئے، لذت ہے اس میں لیکن صبر کیجئے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جو چیزیں آپ کو پسند نہیں وہ کرنا پڑے گا صبر کر کے، تب جنت ملے گی۔ وحفت النار بالشہوات، اور لذت لیجئے، مزے کیجئے اور جہنم میں جائیے، تو صبر کا بدلہ ہی جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والے اپنا بدلہ بے حساب دیے جائیں گے۔ جنہوں نے نیکی کرتے ہوئے صبر کیا، برائی سے رک کر کے صبر کیا، ایسے ہی ایسی تمام گفتگو کرنے سے بچیے جو اللہ تعالیٰ کے جس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہوگی۔ صبر کیجئے، نہ جھوٹ بولیے، نہ چغلی کیجئے، نہ غیبت کیجئے، نہ لایعنی بات کیجئے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آلتو پھالتو کے چٹکلے اور کہانیوں سے بچیے۔ بحث و جدال سے، اپنی بات جھوٹی طور پر منوانے سے بچیے۔ زبان کی حفاظت پر صبر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو تکرار کرنا، بحث و جدال کرنا چھوڑ دے، بھلے ہی وہ حق پر، چل بھیا تیری ہی بات صحیح، ہم لڑائی نہیں کرتے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ فِي وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، صبر کرے۔ مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے میں، مذاق کی بات کہنے میں آپ کا بڑا واہ واہی ہوگی، لیکن صبر کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے سب سے اونچائی پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن حسن خلق، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حرام چیزوں سے بچ کر کے صبر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حسن حدیث ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، صبر کر لو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو تم۔ حرام سے بچنا ہی اصل زندگی ہے، اسی کا نام صحیح تقوی ہے۔ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاق التقی وصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری، چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دو، اسی کا نام تقوی ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹے دار راستے پر چلنے والا کانٹوں سے کیسے بچتا ہے، ایسے گناہوں سے بچ کر کے صبر کر کے چلو۔ یہ ہے صبر عن المعصیہ، صبر کی جو دوسری قسم ہے۔ گناہوں پر کیسے صبر ہوتا ہے؟ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی افعال اللہ والابتلاءات والنوازل، اللہ کے افعال پر، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کہیں نہ کہیں سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اللہ کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں، ان پر جو ہمیں صبر کرنا ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔
سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ تکلیف آئی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کو بہت غم ہوا، آپ بہت ٹینشن میں ہوئے، لیکن آپ صبر کریں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، اپنے اعمال سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ظاہر ہو کہ آپ بہت پریشانی میں ہیں۔ صبر کریں۔ شکوے شکایت، ارے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کچھ نہ کریں۔ یہ واجبی صبر ہے، کم سے کم یہ صبر آپ کو کرنا ہوگا۔ دوسرا ہے رضا، راضی ہو جانا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر راضی رہنا، خوش رہنا، کوئی ٹینشن نہ ہو، دیا تھا تب بھی خوش، نہیں دیا تب بھی خوش، صحت و تندرستی تھی تب بھی خوش، چھین لیا تب بھی خوش، اولاد دیا تب بھی خوش، موت ہوئی تب بھی خوش۔ رضا، یہ صبر سے اعلیٰ قسم ہے۔ چھوٹی قسم ہے صبر، اس سے اوپری قسم ہے رضا، اعلیٰ قسم کہ آپ راضی رہیں، دل میں بھی کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، ایسے سمجھیں کہ صحت بھی اسی کی، بیماری بھی اسی کی دی ہوئی، کیا مشکل ہے؟ کیوں؟ اور یہ سوچیں کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو رضا راضی رہا تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، ومن سخط فلہ السخط، جو ناراضگی ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ تو صبر سب سے نچلی قسم ہے، اس سے اوپر کی قسم ہے رضا، خوشی۔ یہ واجب نہیں، مستحب ہے، افضل ہے۔ اور سب سے اعلیٰ قسم ہے شکر، اللہ تعالیٰ شکر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ المومن یبتلا بقدر ایمان ہی، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اسی قدر اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، ان کا ایمان سب سے اعلیٰ تھا، اس کے بعد کے لوگوں کا ایمان۔ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو آپ کے ایمان پر اس نے آزمایا۔ تو یہ رہے رہا صبر کا معنی اور صبر کی قسمیں۔ صبر کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ کا کوئی پیارا کھو جائے، کوئی پیارا مر جائے، آپ صبر کر لیں، بدلہ جنت ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبضت مال عبد المومن عندی جزا، ایک مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، اگر میں اس کے کسی قریبی کو موت دے دوں پھر وہ صبر کر لے، کیا جنت، جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک بیمار عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی معروف حدیث، وہ بیمار عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ پڑتا ہے، میرے پردے کھل جاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہے، اور تو چاہے تو دعا کر دوں۔ کہا میں صبر کروں گا لیکن دعا کر دے پردہ نہ کھلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، وہ جنتی اس کو قرار دیا صبر پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بها خطایا۔ کسی مسلمان کو جب کوئی دکھ، تکلیف، تھکان، غم، ٹینشن، بیماری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا
بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے حساب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اطاعت پر صبر دے، گناہوں سے بچنے پر صبر دے، اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں پر صبر دے، اور اس صبر کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔